ہمیشہ سے دو سوسائٹیاں چلی آ رہی ہیں. ایک سوسائٹی جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کی بنیاد جو ہے وہ وحی ربی پر رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی پر رکھتی ہے. ہاں جی، کسی بھی شے کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ وحی کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ہاں جی، کسی بھی شے کی حلت حرمت، کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، نفع مند نقصان دہ کوئی بھی شے ہو، دیکھتے ہیں تو وہ وحی کے ذریعے دیکھتے ہیں. یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. اور ایک سوسائٹی ایسی ہے جو اپنے ہر معاملے کو وہ دیکھتی ہے عقل کے ذریعے. کس کے ذریعے دیکھتی ہے؟ عقل کے ذریعے دیکھتی ہے. وہ کہتے ہیں جی عقل ہی ہے جو نفع نقصان، کون سی شے نفع مند ہے، کون سی شے نقصان دہ ہے، وہ عقل فیصلہ کرے گی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں اس بات پر، تو ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور ہر دور کے لوگوں کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی کہ تمام لوگوں کی عقل جو ہے وہ ایک جیسی ہو. نہیں سمجھ آیا؟ پھر جب ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں ہے تو پھر اس عقل کو، اکیلی عقل کو معیار کیسے بنایا جا سکتا ہے بھی کسی بھی کام کے نفع مند ثابت کرنے کے لیے اور نقصان دہ ثابت کرنے کے لیے؟ فلسفہ والے اسی لیے مار کھا گئے، معتزلہ اسی لیے مار کھا گئے. یہ ساری کی ساری جماعتیں وہی جماعتیں تھیں جو اپنی جناب عقل کو ہی اتھارٹی قرار دیتی تھیں. حالانکہ عقل اتھارٹی نہیں ہے. کسی بھی شے کو سمجھنے میں عقل معاون ہو سکتی ہے، اتھارٹی ہمیشہ وحی رہی ہے. وحی اتھارٹی کیوں ہے؟ وحی اتھارٹی اس لیے ہے کہ وہ خالق اور مالک جو علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، خالق و کل شے ہے. وہ وحی جو ہے یہ اس کا فرمان ہے. نہیں سمجھ آیا؟ جی، یہ وحی تو اس کا فرمان ہے. اب کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک جس نے پیدا کیا ہے، ایک طرف اس کا بیان ہے، ایک طرف وہ ہے جو اپنی عقل سے سمجھ کے کہہ رہا ہے. اب بتائیں دونوں کا بیان ایک تو نہیں ہو سکتا. دونوں کا بیان ایک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا. معاملہ اور فساد اور خرابی جو ہے وہ اسی لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے عقل کو اتھارٹی قرار دیا. انہوں نے کہا جو کچھ عقل کہے گی. اور یہی پوری دنیا کے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہماری عقل میں آتا ہے نا یہ نفع مند ہے، ہم وہ استعمال کریں گے. جس شے کو ہماری عقل جو نقصان دہ کہتی ہے ہم اس سے رک جائیں گے. حالانکہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے کون سی شے نفع مند ہے ان کے لیے، کون سی شے نقصان دہ ہے ان کے لیے. یہی اپنی عقل کو دیکھتے ہوئے یہ شراب پی لیتے ہیں. اپنی عقل کو دیکھتے ہوئے ہماری عقل کہہ رہی ہے فلانا کام کر لیں، ڈم کام کر لیں. حالانکہ یہ شریعت حقہ کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی وحی کو دیکھتے تو یہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہ کرتے. تو فلاسفہ کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے وہ اسی بنا پر ہے. فلاسفہ جو ہے نا وہ عقل کو ہی اتھارٹی قرار دیتے تھے، شریعت کو اتھارٹی قرار نہیں دیتے. اپنی عقل کے بنا پر جو شے عقل میں آئی مان لی، جو شے عقل میں نہیں چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی یہی کہتے تھے. اب بتائیں ہم جو ہے ہم اس بات کو کس طور پر لیتے ہیں؟ ہم عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سمجھنے کے لیے، باقی چیزیں جو ہیں اس کے نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے معاون ضرور قرار دیتے ہیں، لیکن اتھارٹی ہم شریعت کو سمجھتے ہیں. جی، اتھارٹی ہم شریعت کو سمجھتے ہیں، فیصل شریعت کو سمجھتے ہیں، عقل کو فیصل نہیں سمجھتے ہم. اگر عقل کو فیصل سمجھنے لگیں تو پھر شریعت پھر کس لیے آئی ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کیوں بھیجی ہے پھر؟ ہاں، جس طرح عقل جو ہے یہ معاون ہے نا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح سائنس بھی معاون ہے کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے. اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امید ہے کہ آپ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. فرمایا کہ جس بندے نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہے قیامت والے دن وہ بھی اپنے عمل کو دیکھ لے گا، یارہ اس عمل کو دیکھ لے گا. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے برا کام کیا ہے ذرے کے برابر بھی، میں یارہ قیامت والے دن وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کو دیکھا جا سکتا ہے؟ عمل جو آج بندے نے کیا ہے، مثال کے طور پر آج میں آپ کے سامنے یہ سبق پڑھ رہا ہوں، ہاں جی، آپ اگر چاہیں کہ ہو بہو یہی عمل جو آج میں کر رہا ہوں اسی کو کل دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. عمل تو نہیں دیکھا جا سکتا بھائی، سمجھائے نا؟ قربان جائیں. آج اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھیں ہمارے اہل ایمان کو پہلے ہی یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سچے ہونے پر اور اعمال کے دیکھے جانے پر یقین ہی یقین تھا. کبھی کسی کو کوئی اشکال وارد نہیں ہوا. اہل ایمان جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے ہیں بھی عمل جو ہے، حالانکہ عمل جو ہے وہ تو عرض ہے بھائی صاحب. عرض جو ہے، عرض تو جسم نہیں رکھتا، لیکن عرض دیکھا جا سکتا ہے. کیسے دیکھے؟ وہ بھی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، قیامت والے دن دیکھا جا سکتا ہے. اتنے عرصے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے. عرض دیکھا جا سکتا ہے بھائی. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، بندے کو بخار ہے، بخار جو ہے بخار کو دیکھا جا سکتا ہے. ہوا چل رہی ہے، ہوا کو دیکھا جا سکتا ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں جو وجود نہیں رکھتی لیکن ہیں، وہ وجود ہے، ان کا وجود دکھتا نہیں ہے، ان کا وہ دیکھا نہیں جا سکتا، ان کو دوبارہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا. عمل ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر بندہ اپنا عمل دیکھ لے گا قیامت والے دن، کیا اس نے کیا ہے. نیکی کیا ذرہ برابر وہ بھی دیکھے گا، گناہ کیا ذرہ برابر وہ بھی دیکھے گا. بتائیں جس وقت لوگوں کا ایمان اور یقین جو ہے قرآن پر کمزور ہونے کا وقت ہے نا جی، جب لوگوں کا ایمان، جب لوگوں نے اپنی عقل کو ہی اتھارٹی سمجھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جی ایسی چیز اس دنیا میں وہ ظاہر ہوئی جس نے ان کے منہ پر تماچے رسید کیا.
ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے نا, یہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے, کل بھی دیکھا جا سکتا ہے, 10 سال بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے, یہ اگر موجود رہے تو 50 سال بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب بتائیں یہ قرآن کے اس حکم کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں یہ کہوں کہ اس کو معاون بنانا جو ہے نا ہمارے لیے نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے, یہ ہمارے لیے کوئی معاون نہیں ہے. یہ کیوں؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ یقین ہے بھائی, سچی بات ہے. وہ جیسے یقین حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تھا نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھ لیا کہ عبداللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں میرے حبیب کو ایسے سچا نبی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. حضرت عبداللہ کہنے لگے یار میں کہ امیر المومنین میں اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ میں کہ اللہ تعالیٰ نے میں کہ اپنے بچوں کو جیسے پہچانتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کا سچا نبی ہونا, ان کی نبوت کی حقیقت کو پہچانتے ہیں, ان کی نبوت کے سچ کو پہچانتے ہیں. انہوں نے کہا حضور میں اپنے بچے جو ہیں ہمارے بچے, وہ ممکن ہے کہ خواتین سے کوئی خطا والا معاملہ ہو گیا ہو, ہم تو اپنے بچوں کو بھی اپنے ہونے کے اتنا یقین نہیں ہے جتنا رسول اللہ علیہ السلام کے اللہ کے رسول ہونے پہ سچا یقین ہے. جب یہ بات کی نا قسم خدا کی, ایمان تو یہ ہے بھائی, ہمارا ایمان یہ ہے, ہمیں کسی شے کو معاون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں واللہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی, کوئی بھی شے معاون نہیں ہے. اللہ کا قرآن کافی ہے, اللہ کی وحی کافی ہے, اور ہمارے لیے اتنا کافی ہے پورے جہان کی سارے نبیوں سے بڑھ کر عقل والی ہستی امام الانبیاء علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ معاون بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عقل کھسکی ہوئی تھی, جن کا دماغ ٹھیک نہیں تھا, جو اپنی عقل کو اتھارٹی کہتے تھے. یہ معاون بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دماغ فلسفیانہ تھا. بتائیں یہ عمل جو ہے آج قابو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ 10 سال بعد دیکھا جائے, 15 سال بعد دیکھا جائے, 20 سال بعد دیکھا جائے, ہر شے قابو ہو رہی. اور ایک مثال میں اور دیتا ہوں, ہماری عربی زبان میں ایک مثال عام طور پہ بولی جاتی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ اذا تلفظ الانسان فلا شیء, جب انسان کوئی لفظ بول دیتا ہے منہ سے تو پھر وہ کوئی شے نہیں رہتی. جب انسان کو لفظ منہ سے نکال دے تو وہ کوئی شے ہے, اس کا کوئی وجود ہے؟ بھلا بتائیں. وہ بندہ پکڑ کے دکھائے جی یہ جو آپ نے بولا تھا یہ پڑا ہوا ہے, وہ نکال سکتے ہیں؟ کوئی دکھا سکتا ہے یہاں سے جاتا ہوا لفظ منہ سے تو نکل گیا, منہ سے نکل رہا ہے, وہ جا رہا ہے یہاں سے آپ تک بھی پہنچ رہا ہے, ادھر ادھر پہنچ رہا ہے. بتائیں اس کا وجود کہاں ہے؟ بالکل نہیں. پہلے یہی کہتے تھے جناب جب بول دیا تو وجود نہیں ہے بھائی صاحب. آج ریکارڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ ہوتا ہے. جب لوگوں کی عقلیں کھسکنے لگیں تو پھر یہ نظام آیا ریکارڈنگ والا. اب ضائع نہیں ہوتا, ریکارڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ ہوتا ہے. بتائیں. اب دیکھیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال جو ہیں وہ وزن کیے جائیں. فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ فمن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اعمال تلیں گے, اعمال تلیں گے, اعمال کا وزن ہوگا. معتزلہ نے انکار کر دیا, عقل کو انہوں نے اتھارٹی کہا, شریعت کا انکار کر دیا. جو رب کہہ رہا تھا اس کو رد کر دیا, رب کے فرمان کو رد کر دیا. جو عقل نے کہا تھا اس کو انہوں نے اتھارٹی مان لیا. اب بتائیں انہوں نے کس بنا پر کہا؟ انہوں نے کہا جی عمل جو ہے وہ تو عرض ہے, عمل کا وزن نہیں ہو سکتا. عمل کا وزن نہیں ہو سکتا. کیسے تولیں گے بھائی؟ مثال کے طور پر ایک بندے نے 50 جھوٹ بولے ہوں, ان جھوٹوں کو ترازو پہ کیسے رکھیں گے؟ ایک بندے نے 10 بار غیبت کی ہو, وہ غیبت کو کیسے وزن کریں گے؟ وزن ہو سکتا ہے غیبت کا؟ لیکن قربان جائیں جب لوگوں کی عقلیں کھسکنے لگی نا جی, پھر جناب یہ تھرمامیٹر آیا, اس نے بخار کا وزن کر دیا, ٹمپریچر کا وزن کر دیا. یہ ہماری گھڑی لگی ہوئی ہے نا کلا کا, یہ پوری مسجد شریف کا جو نا یہ ٹمپریچر بتاتا ہے جی. اب اتنے پہ چل رہا ہے, سردی اتنی ہے, اندر گرمی اتنی ہے. یہ پورے ایک گھڑی چھوٹی سی, اس میں تھوڑا سا پرزہ لگا ہوا ہے پوری مسجد کا جی. جیسے جیسے لوگ نہیں ہوں گے اس وقت ٹمپریچر اور ہوگا, لوگ بڑھتے جائیں گے, ٹمپریچر اس کا آگے پیچھے ہوتا چلا جائے گا. تو بتائیں بھائی ایک پرزے, چھوٹے سے پرزے نے پوری مسجد میں موجود لوگ اور پوری مسجد کا جو ایک موسمی حال ہے اس کا وزن کر دیا یار. بخار کا وزن ہو رہا ہے, شوگر کا وزن ہو رہا ہے یار. بتائیں بلڈ پریشر وہ وزن ہو رہا ہے, اس کا ہر شے کا وزن ہو رہا ہے, باقاعدہ بتایا جا رہا ہے اتنے 100 ہے, اتنے 100 ہے, اتنی ہے فلان, بتایا جا رہا ہے نہیں بتایا جا رہا بھائی صاحب. جب لوگ جو ہے نا ایک دم سے جب ہلنے کا ان کا وقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ کیا جی, ایک دم سے جناب ہر ایک شے کا عرض کا وزن ہونے لگا یار, عرض کا وزن ہونے لگا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مومن بننی تھی, یہ چیز ہمارے لیے مومن بننی تھی, لیکن ہم نے کیا کیا ہے آج نعوذ باللہ من ذالک. جاہل لوگ جو ہیں وہ اسی کو خدا مان بیٹھے ہیں, سائنس کو خدا بنا بیٹھے ہیں, اور اس کا انکار کیے جا رہے ہیں. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں یار, بہت ساری. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب, حضور نے قیامت کی نشانی بیان کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب تاجر جو ہے ایک شہر میں بیٹھا ہوگا, دوسرے شہر کے بیٹھے ہوئے تاجر کے ساتھ بات کر لے گا. وہ بتائیں یہ موبائل نے آج وہ کام کیا نہیں کیا؟ تو یہ جو بھی ہے اس نے آ کے تصدیق کی ہے نا,
اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان احمقوں کے نزدیک، ان پاگلوں کے نزدیک ہیں جو آج سائنس کو سارا کچھ سمجھتے پھرتے ہیں، دیکھو جی میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا، اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی حقانیت بھی معلوم ہوتی ہے، ہاں جی بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اب ان لوگوں کو اپنا حساب لگا لینا چاہیے جو اپنی عقل کو اور اپنی اس سائنس کو اتھارٹی کہتے پھرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ فرماتا ہے وہ میں پیدا کروں گا۔ اب اسے معلوم ہو کہ پیدا کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ہاں جی۔ یہ مثال کے طور پر دیکھیں نا، دو چیزوں کو پکڑ کے جوڑ دیا جائے ایسے، یہ پیدا کرنا تھوڑی ہے، اس کو ایجاد تو کہہ سکتے ہیں، تخلیق تو نہیں کہہ سکتے۔ تخلیق تو یہ ہے نا اس کی جس نے اعضاء پیدا کیے ہیں، اجزاء ترکیبیہ پیدا کی ہیں جس نے، تخلیق تو یہ ہے، خالق تو وہ ہے اصل میں۔ تو پھر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جناب یہ سائنسدان جو ہیں یہ ہیں وہ ہیں، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہاری آنکھوں پر سے پردے ہٹائے تھے، تم دیکھ رہے تھے ساری چیزوں کو، اس سے تو تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بڑھنا چاہیے تھا بھائی، تم اللہ تعالیٰ کے ہی منکر ہوتے چلے گئے، یہ کہاں کے انصاف ہے؟